بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دار ارقم اسکول سرگودا کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خیر سے معمور اور شر سے دور فرمائے. آمین ثم آمین. پچھلے لیکچر میں ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح پڑھی تھی. دیے گئے سوالات انہی اشعار سے متعلق ہیں. سب سے پہلے ان سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں. شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ شاعر نے ہمیشہ محبوب کے چمکدار اور خوبصورت دانتوں کے وصف لکھے ہیں. شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ شاعر ساری زندگی جاگتا رہا اور ان کا نصیب سویا رہا. دراصل شاعر حالات کو سازگار بنانے کی کوشش کرتے رہے مگر ان کی سب تدبیریں الٹ ہو گئیں. جو مانگا وہ نہ ملا اور جو نہ مانگا وہ بن مانگے مل گیا. شاعر کا قلم کیا کرتا ہے؟ شاعر کا قلم محبوب کے دانتوں کی خوبیاں بیان کرنے میں موتی پروتا ہے. آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کے باقی اشعار کی تشریح پڑھیں گے. شعر نمبر 4. رہی سبز بے فکرے کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا. مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. بے فکرے کشتے سخن، بغیر پرواہ کے شاعری کی کھیتی. جوتا کیا ہل چلایا، بویا کیا بیج ڈالا. اس شعر کا مفہوم ہے میرے فکر و خیال کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہی، حالانکہ میں نے اس پر کوئی محنت صرف نہیں کی، نہ اس میں بیج بویا نہ ہل چلایا. اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش نے اپنی شاعرانہ صلاحیت کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعے واضح کیا ہے اور اپنی شاعرانہ عظمت اور کلام کی ندرت کا اظہار کیا ہے. جس طرح شاخوں پہ پتے آتے ہیں، پھل پھول لگتے ہیں، پھلوں میں رس آتا ہے، پھولوں میں خوشبو آتی ہے، سیپ میں موتی بنتا ہے، اسی طرح اعلیٰ افکار و خیالات بھی کسی انسان کا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کسی کو زبردستی شاعر یا تخلیق کار نہیں بنایا جا سکتا. صاحب کمال پیدائشی صاحب کمال ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ دنیا اس کے کمالات سے بہرہ ہوتی ہے. خواجہ حیدر علی آتش قادر الکلام اور صاحب طرز شاعر تھے. انہیں اپنی طبیعت کی جولانی کا اندازہ تھا جو انہیں نئے نئے خیالات پر اکساتی رہتی ہے. خیالات کو الفاظ کا رنگ دینا بڑے کمال کی بات ہے. خواجہ صاحب کی شاعری لفظی و معنوی اعتبار سے خاصی وسیع ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال کی کھیتی میری ریاضت اور فکر و کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں. میری شاعری خداداد صلاحیت ہے. اصل میں شاعرانہ اظہار شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ ایک سلگتا ہوا احساس اور مضطرب جذبہ خود بخود لفظوں کا پیرہن پہنے کاغذ پر آ جاتا ہے اور پڑھنے والوں کی داد وصول کر جاتا ہے. اعلیٰ افکار خودرو فصل کی طرح دل و دماغ سے ابھرتے ہیں اور انسان کو صاحب کمال بنا دیتے ہیں. کھینچ دیتا ہے شبیہ شعر کا خاکہ خیال، فکر رنگین کام اس پر کرتی ہے پرواز کا. شعر نمبر 5 ہے. برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. مشکل الفاظ کے معنی. برہمن ہندوؤں کا عالم یا پنڈت.
حسرت نا تمام خواہش، بت پتھر کا مجسمہ، گویا بولنے کی طاقت۔ شعر کا مفہوم ہے برہمن اس بات کا خواہش مند ہے کہ بت اس سے باتیں کرے، لیکن اللہ نے بتوں کو بولنے کی صلاحیت نہیں دی۔ کی تشریح دیکھتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش نے اس شعر میں صنعت تضاد اور استعارات کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ برہمن اونچی ذات کے ہندو ہیں جو مذہب کے اجارہ دار ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں، مورتیں بناتے ہیں، پھر اپنی خواہشات کی تکمیل ان پتھروں سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ ان کی آرزو ہوتی ہے کہ یہ بت ان سے باتیں بھی کرے اور ان کی مرادیں بھی پوری کرے، مگر اس سے بڑھ کر نادانی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے بندہ امیدیں وابستہ کر لے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ برہمن اور بت در حقیقت محبوب اور عاشق کی علامتیں ہیں۔ جس طرح ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت بولنے سے قاصر ہیں، اسی طرح شاعر کا محبوب بھی تند مزاج اور تلخ روح ہے۔ عاشق اسے اپنے دل میں بسائے دن رات اسے یاد کرتا ہے، مگر محبوب کی بے اعتنائی اور بے پرواہی اسے کسی خاطر میں نہیں لاتی۔ وہ عاشق پر نظر کرم نہیں کرتا، بلکہ خاموش رہ کر اس کی آتش شوق کو مزید بھڑکا دیتا ہے۔ وہ اپنی انانیت اور خودداری کو عزیز جانتا ہے۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ عاشق جلے، تڑپے یا سلگے، وہ تو بس اپنی ہی دھن میں مگن رہتا ہے۔ محبوب کی یہ بے پرواہی عاشق کو پریشان کر دیتی ہے۔ مومن نے اپنے ایک شعر میں اس خیال کو اس طرح سے پیش کیا ہے: کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 6۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی: غم کھانا محاورہ ہے۔ محاورہ کسے کہتے ہیں؟ لفظوں کا وہ مجموعہ جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں۔ غم کھانا کا مطلب ہے دکھ سہنا، ہاتھ دھونا، گوا دینا، یہ بھی محاورہ ہے۔ اشک آنسو۔ اس شعر کا مفہوم: جس کو غم سہنے کی عادت ہو جائے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، نہ وہ اپنے غم کا واویلا کرتا ہے۔ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش نے امید پسندی کا اظہار کیا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے محاورات کا خوبصورت استعمال کرتے ہوئے اپنی دلی کیفیت بیان کی ہے۔ زندگی اور غم لازم و ملزوم ہیں۔ جس کے لیے غم باعث لذت ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے اپنے آنسوؤں کی نمائش نہیں کرتا۔ ایسا غم جو اپنا اظہار نہ کر سکے وہ تخلیق کے سانچے میں ڈھل کر کائناتی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ دکھ اوڑھتے نہیں بزم طرب میں ہم، ملبوس دل کو تن کا لبادہ نہیں کیا۔ بزم عشق کی روشنی ہمیشہ خون دل سے ہوتی ہے۔ دل میں حوصلہ نہ ہو تو زمانے کی مشکلات سہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے حوصلہ دل ذرا سی ٹھیس سے کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ غم سے نباہ کا سلیقہ یہی ہے کہ اس کو خود پر سوار کرنے کی بجائے اسے اپنا ہتھیار بنایا جائے۔ وہ آنسو جو باہر بہتے ہیں وہ مٹی کا رزق بن جاتے ہیں، اور جو اندر گرتے ہیں وہ موتی میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ اگرچہ تکلیف دہ ہے مگر روح کی بالیدگی کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے زخم اگرچہ تکلیف دہ ہیں مگر یہی زخم روحانی ترقی کا باعث ہیں۔ آئینہ جس قدر شکستہ ہو وہ اتنا ہی آئینہ ساز کی نظر میں قابل قدر ہوتا ہے۔ قوت غم ہے جو اس طرح سنبھالے ہے مجھے، ورنہ بکھروں کسی لمحے تو سمیٹنا مشکل۔ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا مقطع: زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی: زنخداں تھوڑی کا گڑھا،
یہ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ڈبویا کیا، ڈبوتا رہا۔ اس شعر کا مفہوم: مجھے محبوب کے حسن و جمال سے تمام عمر محبت رہی، میرا دل اس کے خوبصورت چہرے کا اسیر رہا۔ حسن محبوب کی مدح سرائی ہماری شاعری کا ایک بہت بڑا موضوع رہا ہے۔ اس قسم کی روایتی شاعری سے ادب کی تو خدمت نہیں ہوتی، البتہ شاعر کے حسن بیان کو خوب داد ملتی ہے۔ تمام شاعر اپنے اپنے ذوق اور ظرف کے مطابق حسن بے مثال کی قصیدہ خوانی کرتے رہے ہیں۔ محبوب مجسمہ حسن ہے اور اسے اس کا احساس بھی ہے۔ اس کا چہرہ نور حسن سے لبریز ہے، اس کی ٹھوڑی میں پڑا ہوا خوبصورت گڑھا حسن کی آب سے لبالب ہے ناز حسن سے جو فروزاں جبین یار، لبریز آب نور ہے چاہے زنخداں تمام۔ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش نے لکھنؤ کے خاص رنگ شاعری کی نمائندگی کرتے ہوئے سراپا نگاری میں زور قلم صرف کیا ہے۔ انہوں نے ٹھوڑی میں پڑنے والے گڑھے کو ایسا کنواں کہا ہے جس میں ان کا دل قید ہے۔ آتش نے ٹھوڑی اور کنویں کے اس ربط سے منفرد مضمون پیدا کیا ہے۔ عاشق محبوب کے حسن میں ڈوب جاتا ہے اور اس کیفیت کے اظہار کے لیے کبھی آنکھوں کی گہرائی کا ذکر کرتا ہے تو کبھی ٹھوڑی کے کنویں کو الزام دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کے تمام اشعار کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب آپ ان اشعار کی تشریح یاد کریں گے اور اپنی اپنی رف کاپی پر یاد کرنے کے بعد اس کی ریٹن پریکٹس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔